अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बाजियाबी के बाद इमरान रियाज खान की तस्वीर तो आ रही थी मुख्तलिफ लोगों के साथ, लेकिन उनकी बाकायदा आवाज़ वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में सामने नहीं आई। लोग इंतज़ार कर रहे थे। दो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने एक तेज़ाबी स्टेटमेंट दिया है। वो तेज़ाबी स्टेटमेंट क्या है, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, वो स्टेटमेंट वीडियो की सूरत में आपके साथ शेयर करना है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, निगरानों के यानी निगरान वज़ीर आला पंजाब के अपने चैनल के अंदर एक मॉक इलेक्शन कराया गया। उस इलेक्शन के अंदर पीटीआई जीत गई है, और पीटीआई जीतने के बाद इलेक्शन के नतायज होल्ड कर लिए गए हैं, यानी आरटीएस सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया है। ये तीनों स्टोरीज हैं, ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तो इसलिए आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है। इमरान रियाज खान की जो वीडियोस हैं वो किसी भी वक्त मैं दिखा सकता हूं, वीडियो आखिर तक देखनी है। साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वेरीफाइड यूट्यूब चैनल है जमीर फारूकी ऑफिशियल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल का वो मैं शेयर करता रहता हूं, कभी कभार कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें। इससे पहले कि ये एक्सक्लूसिव वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली टॉप स्टोरी ये है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश ना होने की सूरत में समात 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकला पेश नहीं हुए, ये वाली खबर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर चल रही है। इसकी डिटेल्स तो अपनी जगह पर हैं ही हैं। जाहिर है कि ये खबर जिस तरह चल रही है उसी तरह से ही प्रेजेंट की जाएगी, लेकिन जो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जरा उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब वकील पीटीआई कहते हैं, समात 14 तारीख तक मुलतवी हुई है। आज किसी गवाह के बयान कलमबंद नहीं हुआ। सरकार ने अब तक 3 गवाहों के बयानात करवाए हैं। ये 26 गवाहों के बयानात कलमबंद करवाना चाहते हैं। जबरी गवाह बेशक 500 से ले आओ, कौम जानती है। ये नईम हैदर पंजोता साहब का इसके ऊपर रद्द अमल आया है, यानी इस बात तक तो तस्दीक कर दिया इन्होंने कि 14 तारीख तक यानी 14 नवंबर तक यह समात मुलतवी हुई है। वजह क्या बनी, वो न्यूज़ चैनल्स जो वजह बता रहे हैं वो आपके सामने मैंने रख दी है, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी भी बहरहाल अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, राना सनाउल्लाह साहब का बयान मैं आपके सामने शेयर करता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि मुझे शक पड़ता है, मुझे ये शक पड़ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर अभी तक दवाई मिल रही है। तो उनका जो टारगेट था वो लोग समझ गए होंगे। दवाई वो किस चीज़ को कहते हैं वो भी हमें पता है। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इमरान खान को नशा और अद्वियात जेल में मिल रही होंगी, इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो इस हद तक सियासत गिर गई है हमारे मुल्क की। साउंड बाइट मैं नहीं चला रहा, लेकिन उनकी फुटेज मैंने आपको दिखा दी है। यानी इस हद तक हमारे मुल्क की सियासत गिर चुकी है कि ये नहीं सोचा जाता कि आप किसी की तकलीफ में कम से कम उसकी तकलीफ उतनी ही रहने दें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर मजीद नमक छिड़के। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल आया है। वो रद्द अमल इतना है कि अल अमान अल हफीज़। लेकिन नून लीग को बहरहाल अपने सियासी मुखालफीन के कद के बराबर आकर बात करनी चाहिए, बजाय कि इसके आप इस हद तक गिर जाएं। अगर ये पीटीआई के दौर में भी होता रहा तो गलत था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा तो गलत था, और अगर अब हो रहा है तो भी गलत है। इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। ये ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। अब जरा चलते हैं चैनल 44 चैनल 24 और सिटी 42 और सिटी ग्रुप के अंदर जो है कॉल किया गया एक चीज को, और एक चीज को कॉल करके ये कहा गया, सिटी 42 ग्रुप के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने मॉक इलेक्शंस करवाए। और मॉक इलेक्शंस इसलिए करवाए गए ताकि ये जाना जा सके कि उनके एम्प्लॉयज़
کس کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں اور کس کو نہیں ووٹ دیتے ہیں. تو وہاں پر موجود جو یوتھ تھی ان کے مطابق مختلف ان کے جو نیٹ ورک کے اندر ملازمین ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے اور نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالا اور اس لیے نتائج روک دیے گئے. تو یہ انٹرنل نیوز ہے سٹی 42 گروپ کے اندر کے جو ملازمین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خود نگرانوں نے جہاں یہ ذہن نشین کر رکھا ہے یا ان کی انٹینٹ سے لگتا ہے کہ پنجاب کسی اور کے حوالے ہوگا, ان کے اپنے چینل کے اندر کے حالات یہ ہیں. فوٹیج میں نے آپ کو دکھا دی ہے, یہ فوٹیج جو ہے آپ پھر بھی دیکھ لیجئے کہ اندر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں پریمیسز کے اندر. اگر یہ فوٹیج ڈبڈ ہے یا کرافٹڈ ہے یا فوٹیج ڈیپ فیک ہے تو اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن کے لیے ہمارا فورم موجود ہے, ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. اس کے اوپر سٹی 42 کے نمائندے یا نگراں حکومت کے نمائندے آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اصل میں حقائق کیا ہے. لیکن ہمیں جو خبر پتہ چلی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے. آج کے وائرل بیانات جناب, میں عمران ریاض بھائی کی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو دکھانے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے آج کے وائرل بیانات ذرا لمبے ہیں, غور سے سنیے گا. سب سے پہلا وائرل بیان, نسیم زہرا صاحبہ سینئر ٹی وی جرنلسٹ ہیں, آپ کا تعلق بھی سٹی گروپ سے ہے. جہاں بھی جاؤ ہر کوئی پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کرتا ہے, اگر تھوڑی سی تنقید کر دیں تو اچھا بھلا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سینئر صحافی نسیم زہرا صاحبہ, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ پبلک کے اندر چلے جائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا, وہاں پر بھی لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ عمران خان کی مخالفت نہ کریں. یہ پبلک پلز ہے جو کہ ایک صحافی بتا رہی ہے, حالانکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کریں گی. اگلا وائرل بیان جی, ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کہتی ہیں میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر اور کوالیفائڈ سرجن ہوں, ڈالرز میں تنخواہ چھوڑ کر پاکستان آئی ہوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان آپا, میں نے آپ کو پاکستان کی سیاست کے اندر سیاپا کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے آپ کسی اور فورم پہ نظر نہیں آئی. اللہ کرے جو آپ بات کر رہی ہوں یہ درست ہو, لیکن پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر یا فورن میں ڈاکٹروں کے اوپر اتنا برا وقت تو آیا نہیں تھا. آگے چلتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ, ہارون رشید صاحب معروف ٹی وی اینکر آج کل آف ایئر ہیں, انہوں نے کہا کہ مسلسل سروے کروائے جا رہے ہیں, مسلسل سروے کروائے جا رہے ہیں جن میں عمران خان کی مقبولیت 80% سے بھی زائد نظر آ رہی ہے. ہارون رشید صاحب, اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ڈیجیٹل پول سے لے کر آپ ان پرسن جا کر پول کروا لیجئے, آپ کو فرق نظر آ جائے گا پتہ. اور فرق یہی ہے کہ ہر پول کے اندر جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی ہی ہے اور 80% سے زائد مقبولیت ہے. آگے چلتے ہیں جی. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب کہتے ہیں ہم عوام کا پہلے سوچیں گے, اپنا بعد میں سوچیں گے, ہم یقیناً نیا پاکستان بنائیں گے. اب ان کا پتہ نہیں نیا پاکستان کون سا ہوگا, اس کے مستری یہ خود ہیں یا ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں گے, یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ایک نیا پاکستان جو بنا تھا اس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک اور وائرل بیان جی, ایک اور وائرل بیان. کل نشانہ کوئی اور تھا, مظہر عباس صاحب, کل نشانہ کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے. ماضی میں بنائے گئے کیسز آج ختم ہو رہے ہیں, اداروں سے سوالات ہونے چاہیے. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں نشانہ کوئی اور تھا, آج نشانہ کوئی اور ہے. جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات میں کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں, کیسز بند بھی ہو رہے ہیں, تو یہ حالات ذرا مختلف ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور وائرل بیان, اعزاز سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بیٹوں پر کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے جو ختم کروائے گئے. نون لیگ کی سیاست اچھی نہیں, ان کی توجہ صرف نواز شریف کے کیسز اور عمران خان کو سزا دلوانے پر ہے. اعزاز سید, اور یہ بھی پبلک پلز ہے, یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کس کے اوپر کیسز بن رہے ہیں اور کس کے کیسز ختم کرائے جا رہے ہیں. یہ خاتون صحافی ہیں, میں ویسے ان کے بہت سارے اوپینین سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن آج کا اوپینین ذرا ڈیفرنٹ ہی ہے. یہ ذرا دیکھیے گا. نون لیگ, ثنا بچہ صاحبہ, نون لیگ کراچی میں اپنے 1200 ووٹ متحدہ کو دلوائے گی اور متحدہ پنجاب سے اپنے 1600 ووٹ نون لیگ کو دلوائے گی. حریف سیاسی جماعتوں میں بے چینی کی صورتحال. ثنا بچہ, اس پہ ہنسنے کو دل کرتا ہے. یعنی تو میری کھجائی جا تے میں تیری کھجائی جاواں, تے تو میری تعریف کری جا تے میں تیری تعریف کری جا, تے تو مینوں جتائی جا تے میں تینوں جتائی جا, تے پبلک انہاں نوں ککھ بھی منہ نہیں لاندی. پنجابی بولنے کی پوری کوشش کی ہے, پسند آئی ہو تعریف ضرور کیجیے گا کمنٹس کے اندر. اچھا ہاں, ایک بات اور میں کر دوں, وہ میں نے کرنا بھول گیا تھا. کل کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ فاروقی صاحب کیا مردوں کو لپسٹک لگانا چاہیے, آپ لپسٹک لگاتے ہیں. اور
اور بھائی میرے پاس یہ نا، یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ اسے کہتے ہیں لپ بام. یہ کب لگتا ہے؟ یہ بالکل ویزلین کی طرح ہوتا ہے. یہ کب لگتا ہے؟ جب آپ کے ہونٹ پھٹ رہے ہوں. تو یہ کوئی لپسٹک نہیں ہوتی، یہ چاپ سٹک ہوتی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو اگر یہ لپسٹک لگتی ہے، پھر میرے ہونٹ ویسے ہی بڑے پیارے ہیں یار. خام خواہ تم لوگ جو ہے نا مذاق کرتے رہتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. عبد العلیم خان صاحب کا وائرل بیان. وہ کہتے ہیں عمران خان وزیر اعظم رہے تو 3.5 سال اپنی اولاد کو نہیں ملے. جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد العلیم خان. اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیل کر کے باہر جا کیوں نہیں رہے؟ یار حد ہوتی ہے یار. آپ تو اس کو تعریف میں لو کہ جو شخص اپنی ملک کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا ہے وہ شخص بہت سخت گیر ہو سکتا ہے فیصلے لینے کے معاملے میں. تو آپ تو اس کو تعریف سمجھیں، لیکن آپ نے تو اس کو کہیں اور ہی ملا دیا بھائی. چلیں جی اگلا وائرل بیان. پرویز خٹک صاحب، ان کا دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان کے خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے. آج خیبر پختونخوا کے طول عرض میں تحریک انصاف کو امیدوار نہیں مل رہا. تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرنے والا ہے. پرویز خٹک، یہ وہ پرویز خٹک صاحب ہیں جو خان صاحب کی وجہ سے ملک کے وزیر دفاع بنے. یہ وہ پرویز خٹک صاحب ہیں جو خان صاحب کی وجہ سے ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچے جس پوزیشن پر شاید ہی کوئی شخص پہنچ سکتا ہو، یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے اینڈ دین ڈیفینس منسٹر. تو ایسا شخص یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس صورت میں جبکہ پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ویزیبل ہے. تو بڑا افسوسناک ہے. ایک دفعہ پھر جہانگیر ترین صاحب کا سٹیٹمنٹ، یہ کیونکہ مختلف سٹیٹمنٹ دیے. عبد العلیم خان ایک بہترین آدمی ہے اور عمران خان نے بہت ظلم کیے ہوں گے، لیکن عبد العلیم خان کو جیل بھجوانا ایک بہت بڑا ظلم تھا. اچھا جی، ان کا تو آپ کے خلاف کیسز کھولنا بھی بہت بڑا ظلم تھا. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی نا بھائی جان. اچھا جی، ایک اور وائرل بیان. میاں علی اشفاق صاحب، عمران ریاض خان صاحب کے وکیل، وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان اگلے 2 ماہ میں ٹی وی اسکرین پر ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن ان کی فلی چوائس ہونی چاہیے کہ ان کو کب آنا ہے اور کب نہیں آنا، اور ان کو اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے. جی آگے جی، ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا ایک اور وائرل بیان. استحکام پاکستان پارٹی نے اقبال کے شاہین کو اپنا ماتھے کا جھمر بنایا ہے. ہم فکر اقبال سے تعمیر ملت کی سوچ لے کر نکلے ہیں. وہ اقبال وہ والا تو نہیں ہے جو AR وائی نیوز کے مارننگ شو میں ایک بھائی نے اقبال بنا کر پڑھ دیا تھا. اور شاہین وہ والا تو نہیں ہے، وہ شاہین مسرت شاہین والا شاہین. اللہ دم نہ لو بھائی، چھڑ دیو. اچھا جی، چوہان صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، پی ٹی آئی کے 150 سے زائد MPs بہت جلد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بھی ساتھ لکھ دیتے جناب. آگے شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کا وائرل بیان. لاڈڑوں کا کاروبار چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ملک نہیں چلے گا. غیر آئینی عمل کرنے والوں کو یہی لوگ بار بار ملتے ہیں. شاہد خاقان عباسی. اگلا وائرل بیان. آصف زرداری صاحب، اتحادی حکومت نے میری باتیں نہ مان کر ملک کا نقصان کیا. سر آپ کتنا بھی ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے رہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھے اور آپ کی تمام تر سپورٹ ان کو حاصل تھی. اب الیکشن کے لیے گیمکس کھیلنا بند کیا جائے. معذرت کے ساتھ پبلک فدو نہیں ہے. اگلا وائرل بیان. مصطفیٰ کمال صاحب، اب دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. مصطفیٰ کمال صاحب، نواز شریف خطے کے سب سے سینئر اور تجربہ کار لیڈر ہیں. واہ 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 واہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مارک لوتھر جونیئر 4 پتہ نہیں کہڑے نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، ان سے بھی اوپر ہیں. وہ جو جارج بش 1 جو تھا نا اس سے بھی اوپر ہے، اور پھر ابراہم لنکن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب، یہ وہی مصطفیٰ کمال ہیں جن کے لیے الطاف حسین دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہوا کرتے تھے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. نیکسٹ جی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، یہ وائرل بیان سب سے امپورٹنٹ ہے. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. ویسے میری نظر میں کسی حد تک انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس سٹیٹمنٹ کے اندر دم ہے، کیونکہ جو پبلک پلز ہے اس کو گیج کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور سوچی جا رہی ہے کہ اس خاندان سے جان چھڑا کر کسی تیسری شخصیت کو ملک کا وزیر اعظم بننے دیا جائے. اور وہ تیسری شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے. میری بھی یہ انفارمیشن ہے، مصدقہ غیر مصدقہ. تو انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں دم ضرور ہے. آگے چلتے ہیں، اور اب آپ کو ہم عمران ریاض خان صاحب کی وہ والی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو ایک ان کے صحافی دوست طاہر ملک صاحب، ہمارے بھی استادوں میں سے ہیں. طاہر ملک صاحب ان کے گھر پر گئے تو انہوں نے اپنے بچوں سے بات کرانے کے لیے عمران ریاض خان صاحب کی باقاعدہ ویڈیو بنائی، اور غالباً لائیو کال پہ تھے اور اپنے بچوں کو دکھا رہے تھے. تو اس میں عمران ریاض خان صاحب کے جو جیسچرز تھے، 2 لفظ انہوں نے بولے.
जज़ाक अल्लाह और वालेकुम अस्सलाम। और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुजरे हैं और अभी रिकवरी की फेज में हैं। एक वीडियो तो ये है और दूसरी वीडियो, बल्कि दूसरी वीडियो में पहले दिखा देता हूँ, ये ऊपर चला देते हैं। ये दूसरी वीडियो है जी, जब मेरी मुलाकात हुई थी इमरान रियाज खान साहब से, तो उस वक्त उनके कमरे में, उस वक्त की ये पहली वीडियो थी और उसके ऊपर शदीद चर्चा हुआ था कि ये वीडियो बन कैसे गई। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और इमरान रियाज की वीडियो आखिर में प्ले होगी, वो ज़रूर देखिएगा। उनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए और हम सब के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान को संभालने वाले तमाम इदारों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के व्लॉग से इतना की, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। ਹਾਂ ਵਲੀਦ ਆਮਨਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵੋਂਟ ਟਾਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਬਸ ਸਲਾਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਲੀਦ ਆਮਨਾ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਸਭ को दिखा देना बड़े यार बड़ी मेरी नूह बड़ी फिक्रमंद सी ला इलाहा मुसल्लम बड़ा मैं रोज कहनी सी अंकल अंकल कैसे चलो खुश रहो तो जवानियां मानो रब रखा।